لائی گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود گرفتاری دینے جا رہا تھا. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ گرفتار اس کو ہم گرفتاری سچ نہیں کہتے. بیسیکلی وہ ایک ہی کیس میں تھے. ہمارے 2 MNA ایسے تھے جو ایک ہی کیس میں ایک ہی مرتبہ انوالو تھے اور ان میں موقع کے اکیوزڈ بنا کر کے پیش کیا گیا تھا. ایک میں عبداللطیف چترالی صاحب تھے, دوسرا حامد رضا صاحب تھے. حامد رضا صاحب کو یہ تھا کہ آپ نے ایک بلڈنگ پہ وہاں اٹیک کیا تھا فیصل آباد میں اور ایک ہی کیس میں ان کو سزا ہوئی تھی. ان کا کہنا یہ تھا, وہ سمجھ رہے تھے کہ میں سرنڈر کروں, تو انہوں نے خود سرنڈر کیا. جب آپ خود کورٹ میں پیش ہو جاتے ہیں تو ان کو سرنڈر کہتے ہیں. ہاں, عدالت پھر جب آپ کو روکار ایشو کرتی ہے کہ ان کو جیل بھیجا جائے تو ابھی سر ہتھکڑیوں میں گرفتار کیا سر, یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کورٹ سے جب آپ لے کے جاتے ہیں ہتھکڑی, دیکھو میں نے ہمیشہ سے یہ کہا ہتھکڑیاں لگانا ہے ناٹ اے بگ ڈیل, لیکن بعض چیزوں پہ وہ نہیں ہونا. اچھا بیرسٹر صاحب, رات سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ سہیل آفریدی اور جنید اکبر کو گرفتار کرنے کے لیے یا ان کے وہ ساری خبریں غلط کے پی ہاؤس میں چھاپا پڑا, اس حوالے سے کیا مصدقہ وہ ساری خبر ہے؟ خبریں غلط ہے, لیکن انہوں نے ایک سمن سرو کرنا تھا جس کے لیے کے پی ہاؤس گئے تھے. تو میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ لوگوں نے کورٹ کے آپ دے سکتے ہیں تو دیکھو نا اس سے ایک اضطراب پیش جاتا ہے. اس میں ایک بریچ آف پیس کے لیے خطرہ آپ بڑھاتے ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ جی پولیس پہنچ گئی, کے پی ہاؤس پہنچ گئی کسی کو اریسٹ کرنے کے لیے, سر کرنے کے لیے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کورٹ بیل بھیج دیا کرے بجائے اس کہ آپ پولیس بھیج دیں. یہ بھی طریقہ کار. سر مولانا فضل الرحمان صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے اس حوالے سے, جو اپوزیشن لیڈر آپ بنانے جا رہے ہیں, اس حوالے سے کوئی معاملات بنے سر؟ نہیں, میرا خیال ہے دیکھو ہماری عددی تعداد زیادہ ہے, شاید اسد کیسر صاحب نے ان سے بات کی, لیکن میں نے تو اسمبلی پہ کہا ہے کہ شاید اس مرتبہ ہمیں مولانا صاحب کے گھر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے. اس طریقے سے آپ کی شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ملنے آپ گئے تھے, اس حوالے سے کیا آپ کو کیوں نہیں ملنے دیا گیا؟ شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس میں گیا تھا, انفارچونیٹلی کہ ملاقات نہیں ہو سکی تھی. میں نے انتظار بھی کیا ہوا تھا اور ملاقات ہونی چاہیے تھی. میں ایک مرتبہ دوبارہ جب جاؤں گا تو کوشش کروں گا. کیا کہا گیا آپ کو, کیوں کس وجہ سے ملاقات کی الاؤ نہیں کی گئی؟ انہوں نے کہا تھا جی اس وقت ان کے ڈاکٹر کے پروسیجر چل رہے ہیں اور ابھی نہیں, ابھی ٹائم ہو جائے گا, ابھی ٹائم ہو جائے گا. جانے سے پہلے آپ نے رابطہ کیا تھا کہ میں آ رہا ہوں یا نہیں؟ میں نے ان کے فیملی ممبر سے رابطہ تو ضرور کیا تھا. زین قریشی صاحب سے میرا رابطہ تھا, انہوں نے کہا ہے, اور میں نے ہائی کورٹ بھی جانا تھا. وہاں چیف جسٹس صاحبہ سے میں نے اس کی ریکویسٹ کی تھی پی ایس سے, اور ہمارے یہ تھا کہ جو ہمارا انٹرا پارٹیز الیکشن کا کیس ہے وہ بڑے عرصہ سے پینڈنگ ہے, وہ لگ نہیں رہا تھا. وہ 5 ممبر جج کے سامنے ہمارے لیے اس کی بڑی سیریس امپلیکیشنس ہیں. تو میں ہائی کورٹ بھی گیا تھا, وہاں ریکویسٹ بھی کرنے گیا تھا. میں نے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ ہمارا کیس آپ سنوائیں. نہیں یہاں ہائی کورٹ میں سنوائی ہو رہی ہے, نہیں الیکشن کمیشن میں ہو رہا ہے. 1.5 سال سے ہمارا کیس پینڈنگ ہے اور ہمیں سرٹیفکیٹ مل نہیں رہا, جبکہ ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونے جا رہے. بلوچستان میں اسی طریقے سے, پنجاب میں بھی لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. نہ ہم کینڈیڈیٹ فیلڈ کر سکتے ہیں, نہ وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. تو ہم کہاں سٹک ہیں؟ سو ون وے دی ادر ڈے ہمارا راستہ کھولے اور یا سرٹیفکیٹ دے یا ریفیوز کرے, تو جو بھی قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا ہم آگے جائیں گے. خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اب بات نہیں کریں گے حکومت سے یا دوسری سائڈ سے, تو انہوں نے جو بات کی ہے محمود تجگزئی کے حوالے سے کہ وہ بات کریں گے, تو وہ جو بھی فیصلہ کریں گے آپ لوگ اس کو منوان تسلیم کریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب نے ایسا کہا ہے. خان صاحب نے اس طرح کہا ہے کہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے یہ محمود خان چکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب وہ فیصلہ کریں. تو یہ جو فیصلہ کریں گے وہ سب کو ایکسیپٹیبل ہوگا. تو وہ فیصلہ کس نوعیت, کس حوالے سے ہوگا؟ تحریک کے حوالے سے ہوگا یا خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے؟ اب دیکھتے ہیں کہ دیکھو نا سارے حوالے سے, تحریک کے حوالے سے بھی ہوگا, خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ہوگا, اور ابھی یہاں سے میرا خیال ہے سیشن منڈے پہ چلا جائے گا, پھر وہ بھی دیکھیں گے. سر کچھ خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی مل کے کچھ آپس میں ان کے روابط ہوئے ہیں پنجاب کے اندر. سر کوئی عدم اعتماد کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ آپ نمبر, ہمارا ان کے ساتھ نہ کوئی رابطہ ہے نہ کوئی ہمارا ارادہ ہے رابطہ. اور نومبر میں احتجاج کے حوالے سے لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے فی الحال کچھ نہیں ہماری طرف سے. خان صاحب کے پاس کوئی ہدایت اس دفعہ دسمبر جنوری میں چیزیں ہو سکتی ہیں, مطلب فی الحال کچھ بھی نہیں ہوگا. چکزئی صاحب زیادہ بتا سکیں گے کیونکہ یہ مینڈیٹ خان صاحب نے انہیں کو دیا ہوا ہے. آپ دیکھتے ہیں کیسے. اور چکزئی صاحب اگر کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں پی ٹی آئی اس کے پیچھے کھڑی ہوگی. دیکھو ابھی خان صاحب نے ان کو نامینیٹ کر دیا ہے, وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے. چیمبر میں گیا تھا, اسپیکر صاحب سے ملاقات کی ہے, اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے. اسپیکر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ میٹر کورٹ میں سب جوڈس تھا اور آپ ہمیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی سرٹیفائڈ کاپی دے دیں, تو شاید منڈے تک ان کا نوٹیفیکیشن. سر 27ویں آئینی ترمیم پہ کسی بھی لیول پہ پی ٹی آئی سپورٹ کر سکتی ہے. اسی کے ساتھ ایک اور سوال لے لیجیے گا. 243 کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں تبدیلی کے حوالے سے, تو کیا پاکستان تحریک انصاف کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ وہ دیکھو پورا آئے گا, پورا ڈرافٹ آئے گا تو پھر بات. اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کیا اس وقت حکمت عملی آپ لوگ بنا رہے ہیں؟ اب میں خیال ہے ابھی کنسلٹیشن کریں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ. اور جو کیسز نہیں لگ رہے اس حوالے سے کیا حکمت عملی؟ اس کے لیے دیکھو نا میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ کیسز لگائے
केस का फैसला कैसे होना ये अलग बात है, लेकिन केस लगवाना हमारा आईनी हक है। सुहेल आफरीदी साहब लास्टली बताइएगा, कल बहुत ज़्यादा उन्होंने ज़्यादा सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, उस पर आपका क्या एक सेकंड। देखो ज़ुबान सख्त इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने वो बात दरअसल ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मैं तो हमेशा ये कह रहा हूँ कि अपनी तलवार नियामों में रखे और कोई सैनिटी प्रिवेल कर जाए, लेकिन कुछ लोगों के साथ हमारे साथ भी तो ज़्यादतियाँ बड़ी हो जाती है, लेकिन मैं इसके बावजूद सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, कोशिशें जारी हैं बैकडोर में। लेकिन मौलाना से क्यों नहीं राब्ते रखना चाह रहे आप? कोर्ट नहीं, कोई बैकडोर राबता कोई नहीं। मौलाना साहब के साथ मैंने ये तो नहीं कहा कि राब्ता है, वो अपोजिशन में हमारे लिए बड़े मोहतरम है, मैं तो बड़ा इज्जत करता हूँ, हमारे लिए है। लेकिन मैं कह रहा था देखें ना जी, अब हमारा एक पॉइंट बड़ा क्लियर है 27वीं तरमीम पे, 26वीं तरमीम पे हम उनकी तरफ बढ़े गए थे और हम अवॉइड करना चाह रहे थे, क्योंकि उस वक्त मेजॉरिटी की बात थी, मौलाना साहब हमारा सपोर्ट कर जाते तो वो रुक जाता, और अगर वो रुक जाता तो 27वीं तरमीम के लिए भी रास्ता न बनता। उस वक्त बात बनी नहीं है, अब जो चल पड़ी है इसमें अदलिया के भी समहाव कसूर है। अदलिया में हम गए थे, हमने उनको कहा था कि स्टे दे दे, रिस्टोर कर दे, आप स्टे कर दे, आप उनको कह दे कि जब तक रिज़र्व सीटें नहीं है, जब तक सेनेट का इलेक्शन नहीं है, आप 26 तरमीम नहीं कर सकते। अदलिया ने भी कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया, तो जिस फोरम में हम जा सकते थे हम चले गए। लेकिन 26 नवंबर का क्या प्लान है? 26 नवंबर को इस्लामाबाद फिलहाल कोई ऐसी तहरीक नहीं। दो अहम